اب آپ دیکھیں گے بلوچستان کی دنیا، جس میں شامل ہوں گی ڈیرہ مراد جمالی میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، جعفر آباد میں واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح، سبی میں شجرکاری مہم کا آغاز اور کوئٹہ میں چینی کے بحران کے حوالے سے چند رپورٹس۔ ڈیرہ مراد جمالی میں مخدوش امن امان کی صورتحال، اغوا برائے تاوانی ڈکیتی کی وارداتوں کے باعث عوام عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں آئے روز اغوا برائے تاوان اور بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم نے عوام کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے۔ شہری گھروں میں ہوں یا سڑکوں پر چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں۔ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر عوام سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک ہفتے سے نصیر آباد، جعفر آباد اور کھچی کے علاقوں سے 9 افراد کو اغوا کیا گیا، جن کا پولیس تاحال کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ بڑھتی ہوئی اغوا برائے تاوان کے خلاف مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکال کر پریس کلب کے سامنے مظاہرے بھی کیے گئے، اور جبکہ کئی بار سندھ بلوچستان قومی شاہراہ پر ٹائر جلا کر بھی احتجاج کیا گیا۔ ریاست میں امن امان کی بحالی اور قانون کی بالادستی قائم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور پولیس یہ اپنی ذمہ داری کب پورا کرے گی جس کی عدم تحفظ عوام منتظر ہے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ کمشنر نصیر آباد ڈاکٹر ثاقب عزیز نے عملی طور پر پلانٹ کا پانی پی کر عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ ٹیم لیڈر نصرت ناہید نے کمشنر نصیر آباد کو پلانٹ کے مختلف حصوں اور آلودہ پانی کو صاف کرنے کے مختلف مراحل سے آگاہ کیا۔ صدارتی پروگرام کے تحت عوام کو جراثیم سے پاک و صاف پانی کی فراہمی کے لیے ملک بھر میں کلین ڈرنکنگ واٹر فار آل کے نام سے منصوبہ شروع کر کے اسے گرین پاور کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بلوچستان کی 567 یونین کونسلوں میں 1 ارب روپے کی لاگت سے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس نصب کیے جا رہے ہیں، جن میں سے جعفر آباد میں 46، نصیر آباد میں 42، جھلمکسی میں 9 اور بلوچستان بھر میں 320 واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس کی تنصیب کا کام مکمل کر کے انہیں عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر جاوید حسین کے مطابق فی پلانٹ پر 14 سے 16 لاکھ روپے کی لاگت آتی ہے، اور ان منصوبوں کی نگرانی اور مرمت کے لیے جعفر آباد اور نصیر آباد بھر میں چیف سپروائزر سمیت 28 سپروائزر تعینات کیے گئے ہیں، جو ہفتے میں 2 بار پلانٹ کے پانی کے معیار کا لیبارٹری معائنہ کریں گے، جبکہ 3 سال تک ان منصوبوں کی نگرانی کے بعد انہیں ضلع انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے عوام کو ان منصوبوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عام پانی کے بجائے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ سے پانی حاصل کرنے پر زور دیا، جو تمام کثافتوں اور جراثیم سے پاک ہے۔ میں سبی سے اکرم بنگلزی۔ محکمہ جنگلات نے شجرکاری مہم کا تیزی سے آغاز کر دیا ہے اور شجرکاری کی مہم جوش و خروش سے جاری ہے۔ محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات سبی نے ملک بھر کی طرح شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے، چونکہ دنیا بھر میں 2009 کو ماحولیاتی سال قرار دے دیا گیا ہے، اور سبی میں 10,000 پودے لگانے کا مہم تیزی سے جاری ہے، اور لوگ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات سبی انتہائی کم قیمت پر عام لوگوں کو درخت فراہم کر رہا ہے۔ سبی چونکہ خطے کا گرم ترین علاقہ ہے، جہاں درجہ حرارت 55 درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، درخت لگانے سے گرمی کی شدت کو روکا جا سکتا ہے، جس سے ماحول پر مثبت اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ معاشرے میں درخت لگانے کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شجرکاری مہم میں انہیں آگاہی فراہم ہو۔ قربانی کی عید قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈی میں میلے سجنے شروع ہو گئے ہیں۔ نصیر آباد کی مویشی منڈی میں کچھی، ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد سے مویشی کی منڈی لگتی ہے۔ منڈی میں بنیادی سہولیت نہ ہونے کے برابر ہے، گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے، مگر پانی، شیلٹر اور صفائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ عید کے قریب آتے ہی مویشی کے داموں میں بے تاش اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے باعث عام آدمی قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے بھی قربانی کا جانور خریدنے سے قاصر ہے۔ ایک بکرا 15,000 سے لے کر 30,000 کی رقم کا ہے، جبکہ بیپاری مہنگائی کے باعث منڈی میں مندی کا رونا روتے ہیں، خریداری چکر لگا کر واپس حسرت لیے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین امتیاز زمان کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ سردی کے آغاز کے ساتھ ہی ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے دیہی علاقوں میں استعمال ہونے والے روایتی اسٹوو کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دور میں بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت 30 میں سے صرف چند اضلاع میں گیس کی سہولت عوام کو دستیاب ہے، اور اکثر علاقے گیس کی فراہمی سے محروم ہیں۔ ان علاقوں میں سردی کے موسم میں گرمائش کے حصول کے لیے اسٹوو استعمال کیے جاتے ہیں، جو تارکول کے ڈرموں اور ٹین وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ ان کی تیاری ایک مشکل طلب کام ہے۔ ایک دن میں اچھا کاریگر زیادہ سے زیادہ 4 اسٹوو تیار کرتا ہے۔
مختلف علاقوں میں مختلف ڈیزائن اور مختلف سائز کے اسٹوو استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ 2 منہ والے اسٹوو گھروں میں لگانا پسند کرتے ہیں۔ ان میں لکڑی کے گٹکے اور کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زہریلے دھوئیں کے اخراج کے لیے پائپ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروریاتی زندگی کی دوسری اشیاء کے مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ ان روایتی اسٹوو کی قیمت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس مرتبہ اسٹوو اور اس کے ساتھ استعمال ہونے والے پائپ اور گوڈے کی قیمت میں 50% تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سردی کے 5 مہینوں میں دن رات اسٹوو میں لکڑی اور کوئلے کے استعمال سے آلودگی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور زہریلے دھوئیں کے اخراج کے باعث متعدد افراد موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ سردی سے بچاؤ اور ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے تمام علاقوں کو گیس کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ شہر کی شاہراہوں سے گزرتے ہوئے نام نہاد عطائی ڈاکٹروں، کمپنیوں اور سیاسی نعروں کی وال چاکنگ جا بجا نظر آتی ہے، جس کے باعث لٹل پیرس کہلانے والے کوئٹہ شہر کی خوبصورتی ماند پڑتی جا رہی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے شہر کی خوبصورتی بڑھانے اور وال چاکنگ کو صاف کرنے کے لیے چلتن اور زرغون ٹاؤن کے ٹی ایم اوز کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں، جس کے بعد دونوں ٹاؤنز میں وال چاکنگ صاف کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وال چاکنگ کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے متفقہ تجویز سامنے آئی ہے کہ ان کو سیاسی کمپین چلانے کے لیے مخصوص جگہ فراہم کی جائے۔ وال چاکنگ کی روک تھام کے لیے ٹاؤن ناظمین کی جانب سے 22 نجی تعلیمی اداروں اور مختلف عطائی ڈاکٹروں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ شہر میں کی جانے والی وال چاکنگ صاف کرے، بصورت دیگر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وال چاکنگ ریموول آرڈیننس 2001 میں پاس کیا گیا تھا، تاہم اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث کوئٹہ شہر کی خوبصورتی کو بحال رکھنا ممکن نہیں۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ محمد جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ غربت اور عدم تحفظ کے باعث عوام کے رویوں سے جہاں پہلے ہی مٹاس غائب ہو چکی ہے، وہیں اب چینی کا بحران انہیں چین نہیں لینے دے رہا۔ کوئٹہ میں گزشتہ 2 ماہ سے چینی کا بحران جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی چینی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ نے عوام کو جہاں کئی مشکلات سے دوچار کیا ہے، وہیں ان افراد کے خلاف گورنمنٹ کی طرف سے کی جانے والی کارروائی انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث لوگ عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے جانور خریدنے کے بجائے چینی کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی اسٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 700 سے زائد میٹرک ٹن چینی موجود ہے اور محکمہ خوراک نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ چند روز تک 8 لاکھ کلو چینی 76 یوٹیلیٹی اسٹورز کو فراہم کر دی جائے گی، جس سے چینی کے بحران کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تاہم گزشتہ 2 ماہ سے لوگوں کو چینی دستیاب نہیں اور یوٹیلیٹی اسٹور کی طرف سے فراہم کی جانے والی چینی غیر معیاری ہونے کے باعث قابل استعمال نہیں۔ چینی کے پیداوار میں اضافے اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کر کے نہ صرف چینی کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے بلکہ آئندہ بحرانوں کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔